میری آج 8 سال بعد عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی۔ 2014 تک میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے، لیکن جب وہ دھرنے کے لیے نکلے تو ان تعلقات کے اندر سرد مہری آ گئی، اور پھر یہ سرد مہری آہستہ آہستہ برف بن کے جم گئی، اور اس کے بعد ان سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن اب وہ کیونکہ اقتدار سے باہر ہیں تو فواد چودھری صاحب ایک برج بنے، اور میں آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بنی گالا گیا، اور ان کے ساتھ بڑی دیر تک ہم ملاقات جاری رہی ہماری۔ اس میں عمران خان صاحب نے بے شمار انکشافات کیے۔ اس میں سے کچھ ایسے انکشافات ہیں جو میں ظاہر کیمرے پہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے خود یہ فرمایا تھا کہ آف دا ریکارڈ ہے، اسے ریکارڈ پہ نہیں لے کر آنا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ مثلا پہلی جو زبردست چیز تھی جو میں نے ان سے پوچھی، میں نے کہا کہ آپ کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے، یہ تعلقات خراب کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو افغانستان کی وجہ سے یہ ایشو بنا کہ جب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی اور طالبان حکومت وہاں پہ بننے لگی، تو اس وقت میرے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسی انٹرونشن ہم نے کر دی جس سے انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا، یا پھر وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی، تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور شاید پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں۔ لیکن دوسری طرف سے ایسی بات نہیں تھی۔ دوسری طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اس کے اندر اپنی بنیادیں مضبوط رکھنی چاہیے، اور یہاں سے پھر اختلاف ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے بھی اختلاف بنا، کہ آرمی کے اندر سے شاید یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید میں جنرل فیض حمید صاحب کو اگلا آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، جبکہ یہ بات 100% غلط تھی۔ میں نے کسی قسم کا نہ میرے دماغ میں خیال آیا تھا، نہ ہی میں نے یہ سوچا تھا، اور نہ ہی میں یہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ 1.5 سال پہلے میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ ایک محض افواہ تھی جس کو بہت سے انہوں نے تسلیم کیا کہ شاید میرے دوستوں نے اس کے اندر بہت ڈرٹی رول ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب عدم اعتماد ہوئی تو اس وقت بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی، اور پھر میں نے جا کے ملاقات کی، اور میں نے نیوٹرل سے کہا کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر آپ کیسز دیکھیں، اور پھر یہ باقی لوگ زرداری صاحب دیکھیں، اور ان سب کو دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف وہ کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب بھی وہ کارروائی کرنا چاہتے تھے انہیں روک دیا جاتا تھا، اور کوئی کیس بھی کسی طریقے سے منطقی نتیجے تک نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا، جس کا انہیں کہا کہ یہ میرے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سسٹم جو ہمارا ہے اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ بدنامی جو وہ پرائم منسٹر برداشت کرتا ہے اور اختیارات کوئی اور انجوائے کرتا ہے، تو جب تک یہ سسٹم اس طرح چلتا رہے گا پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، اور ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جس شخص کو بدنامی کے لیے رکھتے ہیں اختیارات بھی اسے دیں، تاکہ وہ اختیارات کو استعمال کرے، اگر وہ غلط ہوں تو سزا بھی اسے بھگتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا عجیب سا سسٹم ہے کہ سزا کوئی بھگتتا ہے، اختیارات کو کوئی اور انجوائے کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کنفیوژن انہوں نے کہا پھیلتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ ٹیلی فونز آتے تھے؟ انہوں نے کہا جی آخری دور میں تو بہت زیادہ فونز آتے تھے، اتنے زیادہ فونز آتے تھے کہ ہمارے اپنے لوگ بہت پریشان تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ارکان جو ٹوٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلے گئے تھے، 22 ارکان، ان میں سے آدھے تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہم فون کی وجہ سے گئے ہیں، بلکہ وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں واپس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کروا دیں کسی طرح سے، ہم واپس آ جائیں گے پارٹی کے اندر۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ خالد مقبول صاحب جو ایم کے ایم کے سربراہ ہیں اس وقت، ایم کے ایم پاکستان کے، خالد مقبول صاحب جو انہوں نے بھی کہا کہ جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں تو آپ ہمیں فون کروا دیں، کیونکہ ہم اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک جو بڑی دلچسپ بات جو عمران خان صاحب نے بتائی وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اس میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا ذکر کیا، جن کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ کانپیں ٹانک رہی ہیں، تو ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی اور اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوا، اور اگر وہ ان کی کانپیں نہ ٹانگتی تو 9 اپریل کی رات ہم اس کرائسس کا شکار نہ ہوتے، اور ہم اس بحث کو 4 دن تک پھیلا کے آگے لے جاتے۔ اب وہ کون صاحب ہیں جن کی کانپیں ٹانگ گئی اور جس کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا، وہ میں اس ویڈیو کے اگلے حصے میں کروں گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ اس قسم کی انفارمیشن اور اس قسم کے جو تجزیے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 اپریل کی رات کسی قسم کا کوئی ایسا خوفناک واقعہ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی ہیلی کاپٹر آیا تھا، نہ ہی مجھے ملٹری کی طرف سے پریشرائز کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو صرف سمپل یہ کیا تھا کہ جو مراسلہ تھا اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے میں نے کیبنٹ کا اجلاس بلوایا، اور میرا خیال یہ تھا کہ اگر ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی تو اسے ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جائے گا، یا اگر میں نے یہ انفارمیشن لیک کر دی، اس مراسلے کو لیک کر دیا تو میرے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو کیبنٹ سے میں نے اپروول لے لی،
जब कैबिनेट से अप्रूवल ली उसके बाद सारे मामला ठीक चल रहे थे और मैंने स्पीकर साहब से और डिप्टी स्पीकर से कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर है तो आज कार्रवाई शुरू करें और इसे 4 दिन तक आगे आगे चलाते जाएं इस बहस को, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर अदम एतमाद का आगे वोटिंग होती है तो होने दें। कहने लगा लेकिन इसी दौरान जब मैं अंदर आया और मीडिया से मुलाकात करने के बाद मैं जब अंदर आया तो वहाँ पे असद कैसर साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली थे, मैंने उन्हें देखा तो उनका रंग पीला हुआ था और उनकी कांपे टांग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया है कि फौरी तौर पे आप या अलग हो जाएं या फिर आप जाके वोटिंग करवाएं, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। खान साहब का ये कहना था कि मैंने उन्हें कहा कि भाई कुछ नहीं होता, आप डटो, रुको और खड़े हो अपनी टांगों पे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली और उनकी कांपे टांग रही थी उस वक्त। और वो उनका बार बार बल्कि उन्होंने जिक्र किया कि अगर वो उस वक्त असद कैसर साहब की कांपे ना टांगती तो शायद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती और अल्टीमेटली फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि सिर्फ उन तक नहीं बल्कि हमारे बेशुमार साथियों तक उस वक्त टेलीफोन चला गया था और फ़ोन की वजह से फिर सब लोग खड़े नहीं हो सके और उस वजह से इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। मैंने उससे पूछा कि वे आउट क्या है, इस सारे क्राइसिस से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो आपके जहन में होगा। तो इस पे उनका ये कहना था कि इसका एक ही रास्ता है कि आप इलेक्शन करवा दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, जिसकी गवर्नमेंट बनती है उसे बनाने दें और उसके बाद उसको मुल्क चलाने दें। अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये क्राइसिस किसी तरह समेटा नहीं जा सकेगा। यहाँ पर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत जल्द डिफ़ाल्ट कर देगा, और अगर ये मुल्क डिफ़ाल्ट कर गया तो आप फिर इस मुल्क को वापस नहीं ला सकेंगे। लिहाजा ज़रूरी यह है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को कितनी देर देते हैं। उन्होंने कहा ये मुझे तो सूट करता है, देखें मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे को स्टेक्स नहीं है, मैं मज़े से पार्टी चला रहा हूँ, जलसे कर रहा हूँ, जुलूस निकाल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रहती है तो अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट और न्यूट्रल के दरमियानी प्रॉब्लम्स आएंगे, आवाम उठ खड़े होंगे और इससे इन दोनों को नुकसान होगा। लेकिन मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं बर्दाश्त करना चाहता, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उस सूरत हाल की ख़राबी से पहले पहले पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर वापस ले जाया जाए। अगर ये ट्रैक पर नहीं आता तो फिर वाकई बहुत बड़ा खौफनाक क्राइसिस है और उस क्राइसिस से फिर पाकिस्तान को नहीं निकाला जा सकता। इसमें बेशुमार चीज़ें और बड़ी दिलचस्पी जो मेरे लिए भी आई ओपनिंग थी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड थी गुफ्तगू, मैं वो जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन, अब मैं अपने ओपिनियन की तरफ आता हूँ। मैंने इमरान खान की गुफ्तगू से 2 चीज़ें महसूस की। पहली चीज़, इमरान खान इलेक्शन की बात पे हुकूमत के साथ और शायद स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ सकते हैं। अगर इन्हें यह बताया जाए कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होगा और इस पे हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब बैठ जाएंगे और ये जो एहतजाजी तहरीक है उसे कॉल ऑफ कर देंगे। और सेकेंडली ये है कि उससे कम पे इमरान खान नहीं मानेगा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब और गवर्नमेंट के दरमियान को राब्ता होना चाहिए। आप ये इलेक्शन अगले साल ही बेशक करवा लें, लेकिन ये पोलराइजेशन ख़त्म होनी चाहिए, और अगर ये पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होती तो पाकिस्तान को वाकई बहुत नुकसान हो जाएगा।